अस्सलाम वालेकुम। सातवें हिस्से के साथ हाज़िर हैं। सबसे पहले मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे सवालात पूछे। पहला सवाल ये था कि जी आप ये बताइए कि जो आप बयान कर रहे हैं इसमें हकीकत कितनी है और फसाना कितना है? यानी कितनी रियलिटी है और कितना फ़िक्शन है? तो मैं उनको बताता चलूँ कि जी ये जितने भी मैं वाक़यात बयान कर रहा हूँ ये सब रियलिटी यानी हकीकत पर मबनी हैं। ये तो या तो आप बीती है या जुग बीती है, यानी मेरे साथ हुआ है या किसी और के साथ हुआ है, या वो वाक़यात हैं जो कि मुख्तलिफ़ लोगों ने सच्चे वाक़यात मुख्तलिफ़ किताबों में बयान किए हैं अपनी सवाना उम्री यानी अपनी लाइफ स्टोरीज़ में बयान किए हैं और वो मेरे जहन में पढ़ने के बाद महफूज रह गए हैं, तो वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपके सामने और अर्ज़ की थी कि जब इनका ज़्यादा ज़िक्र किया जाए तो ये एक तो जब इनका इनकार किया जाए तो ये अपनी प्रेजेंस ज़रूर शो करते हैं। दूसरा, इनका ज़्यादा ज़िक्र किया जाए तो भी ये अपनी प्रेजेंस ज़्यादा शो करने लगते हैं। तो जनाब कुछ दिनों से ये अपनी प्रेजेंस मुझे भी शो कर रहे हैं, तो मेरी आपसे भाई किस तरह कर रहे हैं, तो वो अभी कुछ दिनों पहले मुझे रात में अपने कान के पास से सोते वक्त बिल्कुल क्लियर आवाज़ आई और वो मुझे किसी ने जगाया और कुछ कहा मेरे कान में, लेकिन वो लैंग्वेज मेरी समझ में नहीं आई। और एक दो बार इधर उधर से भी आवाज़ आई बहरहाल, लेकिन मैं भाई आपसे क्या गुजारिश कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आप मुझे इस पर सुन रहे हैं। मैं खुदा न खास्ता आपकी कोई बुराई वगैरह नहीं कर रहा। मैं सिर्फ़ आपके मुताल्लिक जो झूठी-मूठी बातें लोगों ने फैलाई हुई हैं, उनको दूर करना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि कितनी हकीकत है, क्या-क्या बातें सच्ची हैं आपके बारे में और कितनी झूठी हैं। और मेरा और कोई मकसद नहीं है। दूसरा मकसद मेरा ये है कि चूँकि आपका जिस उससे ताल्लुक़ है मखलूक से, उसमें लोग बहुत दिलचस्पी रखते हैं, जानना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपके बारे में उनको सही मालूमात फ़राहम करूँ, तो खुदारा इसको नेगेटिव मत लीजिए। अच्छा जी, मेरे दोस्तों ने मुझे कहा था कि आपने एक कहा था कि जी कंबल में आपके साथ कोई साहब आ रहे थे, यानी मस्जिद से वो जो बुज़ुर्ग जिन हाथ में ला के गए थे, वो आपके साथ आ रहे थे, भाई के और ने वो कंबल फेंक दिया था। उसके बाद क्या हुआ? तो मैं चूँकि बहुत पीछे रह जाएगा फिर, तो मैं बताता चलूँ। हुआ ये था कि जी मैं जिस घर के अंदर रहता था उसके साथ जो दरख्त था उसके ऊपर बसेरा था, और मैंने आपसे बयान किया कि तो हर घर में होते हैं, कहीं अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, कहीं नहीं करते। तो मेरे घर के अंदर कुछ मामलात ऐसे होने लगे थे कि इनकी प्रेजेंस शो होने लगी थी ज़्यादा, तो भाई ने एक अपने दोस्त से बात की जो कि इस फील्ड के थे, मैं उनको नहीं जानता था। और वो आए और वो रात में आए वो, और हमारे लॉन में आके वो उस दरख्त को देखते ही एकदम से रुक गए। उन्होंने कहा भाई इस पे तो बड़ा ख़तरनाक किस्म का बसेरा है। तो भाई ने कहा अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ना अब अगले हफ्ते आऊँगा। और उन्होंने भाई की बात नहीं सुनी, मोटरसाइकिल स्टार्ट की और चले गए। अच्छा, भाई यही समझे कि ये जो हैं डर गए हैं, खौफज़दा हो गए हैं, शायद अब ये नहीं आएंगे, लेकिन अगले हफ्ते वो आ गए। अच्छा, वो आए रात को 12:30 बजे। उन्होंने आते ही पूछा भाई से कि जी आपके घर में रेहान कौन है? भाई ने कहा मेरा छोटा भाई है। कहने लगे उसको बुलाइए। भाई ने कहा उसको तो मैं नहीं बुलाऊंगा, उसको एक बार नींद ख़राब हो जाए तो उसको घंटों फिर नींद नहीं आती, उसकी कल दफ्तर की छुट्टी हो जाएगी। तो कहने लगे असल में बात यह है कि मैं पिछले हफ्ते जब आया था तो मैं यहाँ पे मौक्कलात कुछ छोड़ के गया था, और उन मौक्कलात का कहना यह है कि यहाँ पे जो जिनकी पूरी फैमिली आबाद है और उसके जो बुज़ुर्ग जिन हैं, जिनकी 2-3 हज़ार साल उम्र है, वो आपके भाई को बहुत पसंद करते हैं, रेहान को। और उस पसंदीदगी का सबब रीज़न ये है कि जी रेहान का ताल्लुक़ चूँकि शेर व अदब से है, वो बुज़ुर्ग जिन जो हैं वो भी शेर व शायरी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बहुत पसंद करते हैं। और यहाँ पे जो आबादी है वो हिंदू जिनों की है, जो कि 100 साल से यहाँ पे मुकीम हैं। तो वो रेहान से बात करना चाहते हैं। तो भाई ने कहा क्या बात करेंगे? उन्होंने कहा हो सकता है कि वो बोलें कि मेरे लिए फ़लाँ जगह खाली कर दो घर में, या कोई और बात करें, लेकिन वो बात करने को तैयार हैं, मेरे मौक्कलात ने उनसे बात कर ली है। तो भाई ने कहा मैं आपकी इस बात को कैसे हकीकत मान लूँ? तो उन्होंने कहा बात ये है कि आप रेहान साहब से पूछिएगा, उनके 2 बार इनसे मकालमा हो चुका है। अच्छा, मेरी उन साहब से कभी मुलाकात नहीं हुई आज तक, ना आज तक हुई, पहले भी कभी नहीं हुई थी। मैं उनके नाम से भी वाकिफ़ नहीं हूँ। अच्छा, बहरहाल वो भाई ने सुबह नाश्ते पे मुझे पूरी कहानी बताई और मुझसे पूछा कि तुम्हारा इनसे कब मकालमा हुआ? मैं चौंका, मैंने कहा यार ये कैसे पता उसको? कहने लगे भाई वो मुझे बस बोल कर गया है। तो मैं कहा 2 बार मकालमा हुआ है। एक बार यूँ हुआ है कि जी मैं बड़ा थक हार के कहीं दोस्तों वोस्तों के साथ निकला हुआ था ऑफिस से आने के बाद, और 2-2:30 बजे मेरी वापसी हुई। और मेरी वाइफ़ जो है वो अपने मायके गई हुई थी, और मैं दाएं करवट पे सो रहा था, तो एकदम से एक गद्दा पीछे से बैठ गया, जैसे कोई आके बैठा हो। एक्सक्यूज़ मी।
تو پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ میری آنکھ کھل گئی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میرا وہم ہوگا اور میں کروٹ لے کے سو گیا۔ جیسے ہی میری گہری نیند ہوئی تو تھوڑی دیر بعد وہ گدا دوسری طرف سے بیٹھ گیا، تو میں نے پلٹ کے دیکھا کوئی نہیں تھا، تو میں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے، گھڑی میں ٹائم دیکھا موبائل کی تو پتہ چلا کہ جی 4 بجے ہیں صبح کے، اس وقت اذان نہیں ہوئی تھی۔ تھوڑا سا میں خوفزدہ بھی ہو گیا، سچی بات ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تھوڑی دیر بعد خیر اذان ہوئی، اب تو میں نے اللہ اللہ کر کے اٹھا، نماز پڑھی فجر کی، اور اس کے بعد میں سو گیا۔ اگلے دن بھی یہی معاملہ ہوا کچھ کہ میں کہیں سے آیا تھا، تھکا ہوا تھا اور میں سو گیا، اکیلا تھا میں کمرے میں اوپر، اور تھوڑی دیر بعد بالکل ایسے ہی ہوا کہ وہ عمل دہرایا گیا، وہ گدا بیٹھا نیچے، اور میں اس وقت پتہ نہیں کہ اس میں تھا، میں اٹھا اور میں نے پلٹ کے دیکھ جس طرف سے گدا بیٹھا تھا، وہاں کہا کیا مسئلہ ہے بھائی تمہارے ساتھ، سونے دو مجھے، کیوں تنگ کر رہا ہو۔ یہ پہلا ڈائلاگ یعنی پہلا مکالمہ ہو گیا ان سے۔ اچھا اگلا یہ ہوا کہ چونکہ میں شاعر ہوں، فطرت سے پیار ہے مجھے، تو میں کچھ پودے لے کر آیا تھا بہت سارے، اور میں لگا رہا تھا گملوں میں، اور ایک پودا آخر میں بچ گیا، مغرب کا وقت تھا، میں نے ادھر ادھر چھت سے جھانک کے دیکھا تو وہ جو درخت تھا آصف زدہ، اس کے نیچے جو ہے وہ بالکل نیا گملہ رکھا ہوا تھا۔ میں حیران بھی ہوا یہ گملہ ادھر کیسا ہے، بہرحال مجھے ضرورت تھی، میں بھاگا ہوا گیا۔ جیسے ہی میں وہ گملہ اٹھانے لگا تو اس وقت مغرب کی اذان شروع ہو گئی۔ مجھے ایک دم سے خیال آیا والدہ کا کہا ہوا جملہ کہ بھائی یہ ایسے جگہوں سے پوچھ لیا کرو کچھ بھی کرنے سے پہلے، اس لیے کہ مہمان میں ہمارے ایک دوست بتاتے ہیں کہ جو میرے گھر کے بالکل پاس کی چورنگی ہے، وہ ایک بار رات گئے آ رہے تھے، وہ ان کو بہت تیز یعنی یورین آ رہا تھا، اور وہ ایک دم سے آ کے بیٹھے درخت کے پاس ایک، بلکہ چورنگی پہ، اس چورنگی کا بھی ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ تو اس چورنگی پہ وہ آ کے بیٹھے اور ایک دم سے ان کو خیال آیا، انہوں نے پوچھا کہ میں یہاں پیشاب کر سکتا ہوں، ایک بار پوچھا، جب دوسری بار پوچھا تو آواز آئی ہرگز نہیں۔ تو انہوں نے غور کیا، جب تیسری بار پوچھا کہ میں کہاں پیشاب کر سکتا ہوں، زور سے آواز آئی ہرگز نہیں۔ بس کہنے کہ یہ کہنا تھا ان کا، تو معذرت کے ساتھ میں پینٹ کا بٹن بند کرنا بھی بھول گیا، اور میں بھاگا ہوا گیا اور میں گاڑی کے اندر بیٹھا، وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ تو یہ معاملات میرے ذہن میں تھے، تو میں نے گملے کا پوچھا، خیر مجھے آواز تو نہیں آئی، میں گملہ لے کے اوپر آیا، میں نے اس کے اندر پودا لگایا، اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے اگر 20-25 گملوں میں پودے لگائے ہوں گے، وہ سارے بڑے پھلے پھولے بہت بڑے بھی ہو گئے، لیکن میں اس گملے میں جو پودا لگایا، جو بھی پودا لگایا جب بھی لگایا، وہ ہمیشہ کچھ عرصے بعد سوکھ کے گر گیا، وہ گملہ شاید اب بھی کہیں اوپر چھت وت پہ پڑا ہوا ہو۔ اچھا جناب، جب یہ معاملہ ہوا تو پھر وہ میرے ایک دوست ہوتے تھے جہانگیر، جن کا انتقال ہو گیا، میں نے آپ کو بتایا تھا، علم الاداد جانتے تھے، اس فیلڈ کے تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ ان سے میں نے رابطہ کیا، مدینے میں تھے، انہوں نے مجھے کہا ہرگز ان سے مخاطب بھی نہیں ہونا، کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے بات کرنے کی تمہیں، اور تم ایک کام کرو کہ تم منزل ایک آیات کا مجموعہ ہوتا ہے، اس کو پڑھ کے عصر کے بعد اس کا پانی کا چھڑکاؤ اپنے گھر میں کرنا شروع کرو۔ اچھا اس دوران ہوتا یہ تھا ہمارے کہ پانی کا اگر گلاس رکھا ہوا ہے نا خالی آدھا بھرا ہوا، تو اس کے اندر چونٹیاں بالکل مائنر چھوٹے سائز کی، اتنی وہ مجھے آج تک نظر نہیں ہے، حقیقت میں چونٹیاں تھوڑی سی بڑی ہوتی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں اس میں گرنا شروع ہو جاتی تھی۔ پانی میں کیا ہے، نہ میٹھی چیزیں نہ کچھ ہے، لیکن وہ نظر آتا تھا، اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں۔ میرا ایک بھانجا بھی آیا تھا باہر سے، اور اس کو بھی دکھا تھا کہ ٹی وی لاؤنج کے اندر ایک شخص جو ہے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے کاٹن کے وائٹ، اور وہ سب نیچے ایسے کر کے بڑے بڑے بالوں والا کھڑا ہوا تھا، وہ بیچارہ رات میں اس کو دیکھ کے بڑا خوفزدہ ہو گیا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا ماموں آپ آئے تھے، میں نے کہا نہیں بیٹا میں تو نہیں تھا وہ۔ بہرحال تو اس طرح کے واقعات ہو رہے تھے، تو انہوں نے مجھے پانی چھڑکنے کا کہا، میں نے کہا میں تو نہیں کر سکتا، میں والدہ سے کہہ دوں گا۔ تو ہوا یہ کہ جی والدہ نے عمل شروع کیا، دوسرا یا تیسرا روز تھا، والدہ بتاتی ہیں جب میں آیا آفس سے بڑی خوفزدہ تھی، کہنے لگی کہ میں نے آج جو پانی چھڑکا ہے اس کے بعد میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آئی ہوں، تو میں نے نماز سلام پھیرتے ہی جیسے دیکھا تو سامنے، چونکہ میرا باؤنڈری کارنر کا گھر تھا، کھڑکی کے اندر، کھڑکی پہ ایک عورت کھڑی ہوئی تھی جامنی رنگ کا لباس پہنے ہوئے، اس کی ڈارک سیاہ رنگت تھی، بالکل کالی، اور جامنی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئی تھی، اور سر جھکا کے نیچے ایسے وہ کھڑی ہوئی تھی۔ تو کہنے لگی کہ میں نے ایک دم سے اس سے پوچھا کہ کون ہو تم؟ تو وہ اس نے ایک دم سے ایسے جھرجھری لی اور نیچے جھک کے اس نے پھول توڑا جیسے کوئی پھول توڑ رہی ہو، اور ایک دم سے مجھے لگا کہ وہ بڑی تیزی سے پچھلے دروازے سے نکل گئی۔ والدہ بڑی جلدی جلدی چلتی ہوئی اگلے دروازے کی طرف آئیں، باہر میرا بھائی کرکٹ کھیل رہا تھا، انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے کیا پیچھے پیچھے کا دروازہ کیوں کھولا، تم نے کوئی عورت نکل کے گئی ہے یہاں سے؟ تو بھائی نے کہا مما کیا ہو گیا، یہاں سے تو کوئی عورت نکل کے نہیں گئی۔ تو میں نے نہ کوئی دروازہ کھولا، اس لیے کہ اس کے اندر تالا پڑا رہتا تھا، دروازہ ہم بند رکھتے تھے، چابی اس کے اندر ہوتی تھی یہاں سے۔ اب جب اس نے انکار کیا تو والدہ خوفزدہ ہو گئیں۔ اب جناب ہوا یہ کہ جی یہ واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ میری ایک بھابھی ہیں، میری کزن بھی ہیں، اور رشتے میں تو مجھ سے بڑی ہیں، ویسے میری عمر میں چھوٹی ہیں، رمضان کا مہینہ تھا،
تو ہم جب فجر کی نماز پڑھ کے بھائی اور میں آئے تو میں نے دیکھا وہ قرآن پڑھ رہی ہیں، تو میں نے ان کو ایسی ذرا تفنن یعنی مذاق میں کہا کہ جی آپ کب سے مسلمان ہو گئی؟ تو انہوں نے مجھے اشارے سے کہا کہ رکو۔ انہوں نے آیت کمپلیٹ کی اور میری طرف دیکھ کے ہلکے سے کہنے لگی ابھی نا یہاں سے چور گیا ہے۔ اچھا وہ ہماری باؤنڈری وال تھی چونکہ کارنر کا گھر تھا، میں نے کہا کہاں گیا؟ کہنے لگی ادھر سے اس طرف گیا۔ اچھا انہوں نے اشارہ اسی طرف کیا جہاں وہ درخت تھا اور وہ پیچھے اسٹور جہاں پہ تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کس طرح کا تھا؟ انہوں نے کہا موٹا سا تھا اور توند نکلی ہوئی تھی اس کی اور کالے رنگ کا تھا بالکل نا۔ میں قد کتنا تھا؟ اس نے کہا ایسی ہوگا 4-5 فٹ کا، زیادہ لمبا نہیں تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کس طرف گیا؟ انہوں نے کہا اس طرف گیا۔ میں نے کہا وہ چور نہیں تھا۔ کہہ لیں کیا بات کر رہا ہوں، میں اتنی دیر سے اسی لیے وہ پڑھ رہی تھی کہ تم لوگ آؤ گے تو میں تمہیں بتاؤں گی، پھر تم جا کے چیک کرنا وہ چور تھا۔ میں نے کہا بھابھی وہ چور نہیں تھا۔ تو کہنے لگی پھر کیا تھا؟ میں نے کہا وہ میں آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گا، وہ میں آپ کو صبح بتاؤں گا کہ کیا تھا، آپ ابھی سو جائیں۔ بڑا انہوں نے اصرار کیا لیکن میں ان کو نہیں بتایا، اور وہ پھر صبح میں نے جب ان کو بتایا تو بڑی خوفزدہ ہو گئی، بھائی کے پیچھے لگ گئیں گے بھائی واپس گھر چلیں۔ بہرحال تو یہ معاملات سارے ہو رہے تھے، اور پھر اس کے اندر جو ہے میرا ان سے کیسے واسطہ پڑا یہ میں آپ کو اگلے حصے میں بیان کروں گا۔ آپ لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں، بہت بہت شکریہ، اور اپنے دوستوں احباب جتنے جاننے والے ہیں جو اس ٹاپک میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کو یہ پھیلاتے رہیے، آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی۔ سبسکرپشن ماشاءاللہ بڑی تعداد میں میرے پاس آ رہی ہیں، میسیجز آ رہے ہیں، سوالات آ رہے ہیں، میں اسی طرح ان کو لوڈ کرتا رہوں گا۔ اگلے حصے میں آپ کو بیان کروں گا کہ پھر کیا کیا معاملات ہوئے، میرا ان سے کیسے آمنا سامنا ہوا، اور انہوں نے مجھے کیسے کمرے سے باہر نکال کے دوسرے کمرے میں جانے پہ مجبور کر دیا۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔